منسٹری آف پلاننگ ڈیولپمنٹ کی دعوت پہ آج تشریف لانے پہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں. یہ جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہے یہ تقریباً 1 سال پہلے ہونی چاہیے تھی اور میں کئی مہینوں سے اکیڈمی آف سائنسز کا پیچھا کر رہا تھا کہ آپ کے زیر قیادت یہ کام ہونا چاہیے، لیکن بالآخر مجبوراً میں نے کہا کہ یہ کام ہمیں خود ہی اپنی میزبانی میں کر لینا چاہیے جب کوئی اس کے لیے ہاتھ نہیں پکڑا رہا. اور اس کی موٹیویشن کہاں سے آئی کہ مجھے ایک مسودہ ملا جو 1965 میں پاکستان کے ٹاپ 25 سائنٹسٹ کی کانفرنس ہوئی تھی، جس میں انہوں نے ایک روڈ میپ بنایا تھا کہ پاکستان کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ایکسلنس پہ لے جانے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. تو اس پر میں نے بھی اکیڈمی آف سائنسز کو اور چند اور لوگوں کو یہ کہا کہ شاید اس قسم کی ایک دوبارہ کوشش کی تجدید کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے ٹاپ سائنس کے مائنڈز ہیں ان کو ہم اکٹھا کریں اور ان کی رہنمائی سے ایک روڈ میپ بنائیں جو کہ آپریشنلائز کرے ویژن 2025 کے گولز کو. چونکہ ایز یو نو مجھے آپ کو روشنی چراغ کو کیا دکھا سکتے ہیں، آپ سے زیادہ کون سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو سمجھتا ہے، اس کی پاور کو سمجھتا ہے کہ ہیومن سویلائزیشن میں ہر پنکچویٹڈ ایکولیبریم کو ٹیکنالوجی اور نالج نے کاز کیا. جب ایک لیول سے نیکسٹ لیول پہ گئے تو نالج اور ٹیکنالوجی کی نئی سطح نے اس ہیومن سویلائزیشن کے جرنی کو نئے راستے پہ ڈال دیا. اور اس لیے کسی بھی کنٹری کی یا نیشن کی ڈیولپمنٹ کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے کاٹا نہیں جا سکتا. مور سو کہ آج کا دور جس میں کہا جاتا ہے کہ 6 ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ فیوچر کو شیپ کر رہی ہیں، جس میں کمپیوٹرز ہیں، جس میں ٹیلی کمیونیکیشن ہے، جس میں روبوٹکس ہے، جس میں مین میڈ مٹیریلز ہیں، جس میں مائکرو الیکٹرانکس ہیں، جس میں بایو ٹیکنالوجی ہے، پھر ان کی کمبینیشنز ہیں کہ یہ وہ فرنٹیئرز ہیں کہ جس میں ہونے والی انوویشن پورے ہیومن ایکسپیرئنس کو چینج کر دے گی، لائف کے ایکسپیرئنس کو چینج کر دے گی اور نئی اپرچونٹیز لے کر آئے گی. لہذا ہر قوم اس میں دوڑ پہ لگی ہوئی ہے کہ اپنی کمپٹنس کو بڑھائے. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ جتنی ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے اس قدر اثرات نظر نہیں آتے. اگر کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیکھنا چاہے ہمارے ملک کے اندر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے تو شاید سب سے بولڈ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ پاکستان نے بنائی ہے کہ جو اس کا سب سے مہنگا ریل اسٹیٹ کا پیس ہے جو کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے، اس کے اوپر جتنے سائنس کے ادارے قائم کیے گئے ہیں دنیا میں کسی ملک نے اپنے کیپٹل کے ہارٹ میں اتنے سائنس کے ادارے نہیں بنائے. لیکن پوری کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ سائنس کی اسٹیبلشمنٹ کے اتفاق اور مراکز ہونے کے باوجود اگر ہم سائنس میں اپنی کارکردگی کا جائزہ لیں تو وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس کے شایان نشان نہیں ہے. ہم نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں یقیناً کچھ بریک تھروز حاصل کیے، لیکن وہ پیورلی سیکیورٹی ڈومین کے اندر بریک تھروز ہمیں کافی ملے. وہ ہمارا ڈیفنس پروگرام تھا، اس کے اندر چاہے وہ ایویشن ہے، چاہے وہ راکٹس ہیں، چاہے وہ نیوکلیر ہے، اور لیٹلی انڈسٹریل ریولوشن میں امریکہ نے بھی جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں کٹنگ ایج نالج لیا وہ اس نے سیکیورٹی اور ڈیفنس انڈسٹری کے اندر ہی لیا. لیکن ان تمام ممالک نے اپنی ڈیفنس ٹیکنالوجیز کی کمرشلائزیشن کی بھی صلاحیت حاصل کی، اور یہی وہ بنیادی فرق تھا جو یونائٹڈ اسٹیٹس اور سوویت یونین کے درمیان جس نے بہت بڑا فرق ڈالا. سوویت یونین میں جو ان کی سائنس ٹیکنالوجی کی ڈیفنس ریلیٹڈ انویسٹمنٹ تھی وہ ڈیڈ انویسٹمنٹ رہی in terms of its commercialization, in terms of its civil utility.
جبکہ امریکہ میں ہر اس ٹیکنالوجی کو جو انہوں نے ڈیفینس ڈومین میں قائم کیا، حاصل کی دسترس، اس کو کمرشلائز کیا اور اس کی سول اپلیکیشن بنائی، چاہے وہ اسپیس پروگرام تھا، چاہے وہ لیزر ٹیکنالوجی تھی، چاہے وہ ویکیوم ٹیکنالوجی تھی، چاہے وہ کوئی ٹیکنالوجی تھی. تو ہمارے یہاں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارا نالج اور پروڈکشن پلیٹ فارم ہے، جو میں بار بار کہتا ہوں، اس کا کوئی رابطہ نہیں بن سکا. چند سینٹرز آف ایکسلنس یقیناً بنے، لیکن ان کی ہماری جو پروڈکٹیو صلاحیت ہے نیشن کی، جو ڈیولپمنٹ کیپیبلٹی ہے اس قوم کی، اس پہ خاطر خواہ امپیکٹ نہیں آ سکا. تو ہمیں جہاں ایک طرف یہ چیلنج درکار ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کس طریقے سے بنیادی صلاحیت حاصل کریں، دوسرا چیلنج یہ بھی ہے کہ جو صلاحیت ہمارے پاس ہے وہ ہماری قومی ترقی سے مربوط نہیں ہے، وہ اس طرح کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی جس طرح سے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. اسی طرح ہم نے شاید جتنے سائنس کے ریلیٹڈ ادارے بنائے ہیں، آپ H8 میں چلے جائیں تو ہر ڈسپلن کا ایک انسٹیٹیوٹ موجود ہے، لیکن کیا وہ انسٹیٹیوٹس اپنے اس مینڈیٹ اور چارٹر کے مطابق، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس بھی ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ایوری ڈسپلن موجود ہے، بٹ ہیو دے بین ایبل ٹو ڈیلیور؟ Now this is a separate debate why they have not been able to deliver, but the fact of the matter is that we have been great in constructing brick and mortar, لیکن جو سافٹ ویئر سائڈ ہے اس کو ہم نہیں ڈیولپ کر سکے، یا اس کی یوٹیلیٹی نہیں لے کر آ سکے انفراسٹرکچر کی. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو اسی حوالے سے آئی تھاٹ کہ ہمیں اگر ڈیولپ کرنا ہے، اور اس نیو ڈیجیٹل اکانومی میں کہ جس میں جو ٹیکنالوجی کا پلیٹ فارم ہے وہی کسی نیشن کی سکسیس اور فیلئر کو ڈٹرمن کرے گا. انوویشن کا جو نیا دور ہے کہ جس میں ہر قوم، اب وہ جیک ویلچ نے کہا کہ if the speed of change outside is greater than the speed of change inside, then end is near. اور وہ بڑا ٹرو ہے. سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے بلیک بیری کی ہے کہ بلینز آف ڈالرز کی کمپنی 2 سالوں کے اندر صفحہ ہستی سے، جیسے ڈائناسورز وینش ہوئے اسی طرح وہ ایک ڈائناسور تھا ٹیلی کام کا، ختم ہو گیا. لوک ایٹ نوکیا، 20 companies which are today over $20 billion, they did not exist 10 years ago. That is the power of technology. کہ 10 سالوں میں it has produced giants which are worth over $20 billion. تو اس نئی دنیا کے اندر جو ڈریون ہے بائی ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن، ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ تو انفارچونیٹلی ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ابھی تک ہم اردو انگلش میڈیم کے چکر سے نہیں نکل سکے. اور آئی ایم رائٹنگ ٹو دا چیف منسٹرز کہ وی مسٹ ریویو آر obsession کہ جی پرائمری سے انگلش میڈیم شروع کریں. میں ایک رورل ایریا کو ریپرزینٹ کرتا ہوں اینڈ آئی نو کہ وی آر اونلی ناؤ پروڈیوسنگ رٹا فیکٹریز. وہ بیچارے کو دیکھیں، جب بچوں کو کریٹیوٹی، کریٹیکل تھنکنگ ہم کہتے ہیں، دیٹ از دیئر ایسٹ، تو اس میں ایکسپریشن اور کمیونیکیشن اس کی. اور جو بچہ اظہار ہی نہیں کر سکتا، نہ سوال پوچھ سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے، اور وہ ایک فارن لینگویج کے پریشر میں CAT CAT BAT CAT جو ہے وہ رٹ کے سنا دیتا ہے، اس کی کوگنیٹو ایبلٹیز کو آپ کیسے شیپ کریں گے بچپن سے کہ وہ کریٹیکل تھنکنگ کی طرف جائے، وہ ایکسپریسو ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بنیادی رموز ہیں کہ جن کے اوپر ابھی تک ہم پھنسے ہوئے 70 سال گزر گئے ہیں. میں نے دنیا میں کوئی قوم نہیں دیکھی، بہت ٹریول آپ نے بھی سب نے کیا ہے، کہ جس نے پرائمری سے فارن لینگویج کے اندر ترقی کی. لوگ ترقی کر کے انگریزی سیکھتے ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ انگریزی سیکھ کے پھر ترقی کرتے ہیں. اور یقیناً اس میں ایک اہم چیز جو رول پلے کرتی ہے وہ ٹرانسلیشن ہے. کہ جو اچھی قومیں ہیں جو ترقی کرتی ہیں، ان میں بیرونی جو نالج ہے اس کو اپنے ملک کے اندر ٹرانسلیٹ کرنے کی بہت بڑی صلاحیت ہوتی ہے. تو اس حوالے سے ہم نے بہت بنیادی اصلاحات شروع کرنے کی جسارت کی ہے، جس میں ایک کریکولم کی ہے، اور منسٹری آف ایجوکیشن کو پروجیکٹ دیا ہے جس کو نیشنل کریکولم کاؤنسل کے ذریعے ہم کر رہے ہیں کہ پرائمری اسکول سے کریکولم کو رٹے سے ہٹا کے کریٹیکل تھنکنگ، کریٹیوٹی، انوویشن، ٹیم لرننگ میں لایا جائے. اور اس کے اندر نہ صرف
करिकुलम चेंज हो, बल्कि साथ ही टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और एग्जामिनेशन सिस्टम्स भी रिफॉर्म हो, ताकि वो उसके मुताबिक उनको जान सके। तो ये तो एक लॉन्ग लास्टिंग तब्दीली है कि जो जिसके असरात कल आप नहीं देख सकते, ये आज इसकी बुनियाद रखी जाएगी। तो जो नस्ल इससे निकलेगी उठेगी वो 20 सालों में 15 सालों में हमारे सामने आएगी। लेकिन उससे शॉर्ट हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे पास मौजूदा नस्ल है इसको भी कैप्चर करें। अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्ट्री के जरिए हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, साइंस टैलेंट फार्मिंग स्कीम, जिसमें 300 बच्चों को और बच्चियों को हम हाई स्कूल लेवल पे पिक कर रहे हैं, एंड वी विल गिव देम स्कॉलरशिप्स अप टू PhD, एंड दे विल बी पुट थ्रू ए मेंटरिंग प्रोग्राम, जिसमें कि वी एक्सपेक्ट कि साइंटिफिक कम्युनिटी उन बच्चों और बच्चियों को हैंड होल्ड करे, और इनमें से हम डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे साइंसदान जो नोबेल लॉरियट्स बने पाकिस्तान के, वो पैदा कर सके। तो ये एक इंटरवेंशन है जिसमें पहले आप दूसरा साल है, ये सेकेंड ईयर है, और इसके तहत व्हाट वी आर आल्सो होपिंग वी विल क्रिएट ए डेडिकेटेड, जिस तरह कैडेट कॉलेज होता है ना, एक साइंस कॉलेज, जिसमें इन बच्चों बच्चियों को हम 8वीं जमात में लाएंगे, और ये बोर्डिंग स्कूल होगा जहाँ पे ये FSC तक रहेंगे, और इनको हम प्योर साइंस के साथ एक पैशन के साथ ग्रो करेंगे ताकि ये फिर फ्यूचर साइंटिस्ट बने। दिस इज एन एक्सपेरिमेंट व्हिच वी आर डूइंग, आई होप इट इज गुड। इसी तरह जिस तरह डॉक्टर साहब से आपने सुना, हायर एजुकेशन के लेवल पे वी हैव मोर देन डबल्ड द रिसोर्सेज, और तो डॉक्टर अताउर रहमान साहब क्रेडिट बहुत लेते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस गुनाहगार को ये एजाज हासिल हुआ कि 98-99 में when I looked at higher education, it was so pathetic that we had only 350 PhDs left in our universities in science and technology. So at that time, under Vision 2010, we launched a project to create 5,000 PhDs in science and technology. फॉरेन स्कॉलरशिप्स भी थे और उसमें इंडिजिनस प्रोग्राम भी था, और इसी तरह वाइस चांसलर्स के साथ मिलकर हमने विजन 2010 डॉक्यूमेंट बनाया, जिसमें रिकमेंड किया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन शुड बी टर्न इनटू एन ऑटोनमस रेगुलेटरी बॉडी, जो कि हायर एजुकेशन सिस्टम को ओवरसी करे, जिसके तहत फिर बाद में उसी के मुताबिक HEC भी बना। तो वो मैं अक्सर सुनता हूँ डॉक्टर अताउर रहमान साहब को, वो दूसरों की प्लेजरिज्म पे तनकीद करते हैं, काश यहाँ पे भी वो एक्नॉलेज करें कि वो किसके प्रोग्राम्स लेके आगे चलते रहे। ऑल ही डिड वाज कि जब मुशर्रफ साहब आए तो ही कंटिन्यूड आवर प्रोजेक्ट्स, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस इंटरवेंशन के नतीजे में टुडे पाकिस्तान हैज अबाउट 7,500 PhDs। अगरचे उनकी लोग सवाल कर सकते हैं कि क्या क्वालिटी रेलेवेंस है नहीं है, लेकिन फ्रॉम 350 का जो स्टॉक था, वी केम ए लॉन्ग वे कि आज हमारे पास हायर एजुकेशन के अंदर कुछ ह्यूमन रिसोर्स है, वरना we would have been totally without any human resource in our higher education system. However, there was continuity through those years through help of Dr. Atar Rahman, क्योंकि ये थे, इन्होंने उस स्कीम को बंद नहीं होने दिया, जैसे कि जनरल मुशर्रफ ने बाकी हमारे सारे प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए थे विजन 2010 के। तो उस कंटिन्यूटी ने हमें वो एक फायदा दिया। आज हम उसकी सेकंड जनरेशन को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, और we will be having next month a conference जिसमें next 10-year road map for higher education बना रहे हैं, जिसके 6 एलिमेंट्स हमने तय किए हैं। पहला एलिमेंट है कि हायर एजुकेशन की इंस्ट्रक्शन जो है उसकी ना सिर्फ क्वालिटी बल्कि उसकी रेलेवेंस। हमने आंखें बंद करके अपने सिस्टम में उर्दू, पंजाबी, फारसी, अरबी, MA की ओवर सप्लाई कर दी है, जबकि अगर आप मैथमेटिक्स में देखें, आप फिजिक्स में देखें, आप केमिस्ट्री में देखें, आप साइंटिस्ट देखें, आप इंजीनियर्स देखें, तो उनकी रिलेटिवली सप्लाई कम है, और ये सॉफ्ट सब्जेक्ट्स की बहुत ज़्यादा है। आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं होने चाहिए, लेकिन वी नीड द राइट मिक्स कि जिसमें हमारी जो ज़रूरत है, जो जॉब मार्केट है और जो डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनसे इंस्ट्रक्शन को रेलेवेंट करना चाहिए ताकि उस ज़रूरत को पूरा करें। हमारे यहाँ इस वक्त कोई निज़ाम नहीं है कि आपको कितनी ह्यूमन रिसोर्स किस शोबे में चाहिए, जिसको जो आसानी लगती है कोठी के अंदर क्लासरूम बना के टीचर खड़ा करके वो एक प्रोग्राम शुरू कर देते हैं, और जो इजी टू रन प्रोग्राम्स हैं उसकी ओवर सप्लाई हो रही है, और जो हमें ज्यादा अफरादी कुव्वत जिन एरियाज में क्रिटिकल चाहिए उनमें
proportion کام ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ instruction world class, but it should also be relevant to our needs. And second is research, obviously. There is no concept of a university unless it produces research, quality research. But that quality research should be relevant to our needs. Obviously we should have impact fact journals, but also our local impact on development. کہ ہمارے لیے وہ کتنی relevant knowledge ہے, جسے آپ کہتے ہیں epistemology of knowledge, ہے کیا knowledge for what sake. وہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس قسم کے نالج کی ضرورت ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے. Third, research is meaningless unless it has strong academia link. And obviously within research and innovation کے research کا مقصد ہے کوئی innovation ہے. Third is industry link. اگر اس research کی application نہیں ہے تو وہ پھر بیکار ہے, ہم afford شاید وہ luxury نہیں کر سکتے. So how do we align our research with our production, اور اپنے ملک کی competitiveness کو ہم کیسے بہتر کریں. چوتھے نمبر پہ our universities must be integrated with our communities. آج پوری دنیا میں یونیورسٹیز کو کمیونٹیز کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے تاکہ وہ آئیوری ٹاورز نہ ہوں, بلکہ وہاں سے جو بچے اور بچیاں ہیں ان کو پتہ ہو کہ انہوں نے اپنی کمیونٹیز کو کیسے سرو کرنا ہے. مثال کے طور پہ جتنی بڑی ہماری آج 6 لاکھ یا 7 لاکھ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, اگر یہ سارے ایجوکیشن اور لٹریسی والنٹیئرز بن جائیں تو یہ لاکھوں بچوں کو پکڑ کے اسکولوں میں بھی لا سکتے ہیں, اگر ان کو اندازہ ہو کہ اپنی اپنی کمیونٹیز میں جا کے پڑھ رہا ہے. ہمارے جو انسٹیٹیوٹس آف ایجوکیشن ہیں, اگر وہ 10-10, 100 سرکاری ہائی اسکولوں کو ہینڈ ہولڈ کر لیں گے تو کس طریقے سے ان کے اسٹینڈرڈس کو امپروو کرنا ہے, تو دیر کین بی ریولیوشن. ہماری جو ایگریکلچر کی یونیورسٹیز ہیں وہ کمیونٹیز میں جا کے اسمال فارمرز کو ہینڈ ہولڈ کریں. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ our education system must be linked to our communities. Fifth, technology enabled education. Technology is the new platform. اس کے اوپر ایجوکیشن کا پورا ایکسپیرئنس ریڈیفائن ہو رہا ہے. یونیورسٹی کیا ہے, اسکول کیا ہے, کالج کیا ہے, وہ پورا تبدیل ہو رہا ہے. بلکہ اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگلے 10 سالوں میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے روبوٹس کی صورت میں ٹیچرز کلاسوں میں کھڑے ہوں گے. ان کو میک اپ دیا ہوگا, ہیومن میک اپ ہوگا, لیکن اندر ایک وہ روبوٹ ہوگا جو پورا پروگرامڈ ہوگا ٹو آنسر کویسچنز, کوئریز, کنڈکٹ کلاس. تو آپ کے وہ جو اسٹینڈرڈائزیشن جو ہے وہ ٹیچنگ میں آ جائے گی, اور اس طرح کے ایکسپیریمنٹس. سو آئی مین دین آبویسلی جو ڈسٹینس لرننگ میں اور باقی ایکسپیرینسز ہیں, سائبر انوائرمنٹ کریٹ ہوگی, آپ گھر میں بیٹھ کے شاید کلاس روم کا حصہ بن جائیں. تو یہ بہت سارے نئے تجربات ہیں جو کہ ٹیکنالوجی ڈریون ہے, اور ٹیکنالوجی کا ایکسپیرئنس لرننگ کو ریڈیفائن کر رہا ہے. تو یہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم کس حد تک ٹیکنالوجی انیبلڈ ہے یا ٹیکنالوجی ڈریون ہے اور ٹیکنالوجی امبیڈڈ ہے, دیٹ ول ڈیٹرمن اٹس سکسیس. اور چھٹی چیز یہ ہے کہ what kind of product are we producing? Are we producing the right kind of leaders who have the enterprise, who have the responsibility, who have the right set of leadership spark in them, who have the right ethics also, responsible leaders hوں. تو ان 6 بنیادوں پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن سسٹم کو ایک نئی بنیاد دیں, اور اسی کے تحت ہائر ایجوکیشن کو ایک ڈرائیور بنانے کے لیے آئی ایم ہیپی کہ وی ہیو گون مچ فاردر. آج سے پہلے امریکہ سے ہم نے صرف F-16 خریدے اور میزائل خریدے. پہلی دفعہ ہم نے ان کو میننگ فلی انگیج کیا ہے کہ وہ ہمیں اپنی یونیورسٹیز تک دسترس دیں جو ان کی اصل طاقت ہے. سو پاکستان US نالج کوریڈور کی بنیاد ہم رکھ کے کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے 10 سالوں میں 10,000 PhDs کو ٹاپ 200 US یونیورسٹیز میں ہم ٹرین کریں. کیونکہ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جو PhD ایجوکیشن ہے اور جو ایجوکیشن کا لیڈنگ ایج ہے وہ امریکن یونیورسٹیز ہی میں ہے, جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں ان کا ابھی تک کوئی ثانی نہیں. اور ہر وہ ملک جس نے ترقی کی ہے, چاہے وہ چین ہے, کوریا ہے, انڈیا ہے, ملیشیا ہے, انہوں نے امریکن ایجوکیشن کا فائدہ اٹھایا. آج وہاں پہ چین کے 3.5 لاکھ اسٹوڈنٹ ہیں, انڈیا کے 1.5 لاکھ ہیں, اور پاکستان کے صرف 5 سے 6 ہزار ہیں. تو وی آر مسنگ آؤٹ.
by big numbers. تو اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں. پھر ٹیکنالوجی انوویشن فنڈ قائم کیا ہے تاکہ وہ ہمارے ینگ ریسرچرز جو واپس آ رہے ہیں, اگر ان کے پاس ایسے آئیڈیاز ہیں جن پہ وہ کام کر سکتے ہیں اور ملک کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے, تو کمپیٹیو گرانٹس کے بنیاد کے اوپر ہم ان کو وہ ریسرچ فنڈ دیں گے تاکہ وہ اپنے نالج کو کمرشلائز کریں, اس کو کوئی پریکٹیکل اس کی کوئی پروڈکٹ بنائیں, اس سے کوئی وہ فائدہ لے کر آئیں. تو اس چیز کے لیے ان کو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ریسرچ کریں. اسی طرح ہم نے ابھی ایک اسٹیم انیشیٹو بھی لانچ کیا ہے جس میں پروونسز کو انگیج کیا ہے, اور سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, آرٹس اینڈ میتھمیٹکس. تو ان سبجیکٹس کے کلسٹر کو ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم میں کس طریقے سے فوکس کریں. ایز یو نو کہ پہلے اٹ یوز ٹو بی اسٹیم, بٹ یہ جو کریٹیوٹی ڈائمینشن ہے اس نے بیچ میں آرٹس کو ایڈ کر دیا تو اٹ از اسٹیم. تو اس کے اوپر بھی وی ہیو اسٹارٹیڈ ورک, اس کو لے کر آئے. تو اس پورے پس منظر میں جو آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آج دعوت اس لیے دی گئی ہے, I want to have a permanent group جس میں آپ سب مل کر ہماری رہنمائی کریں کہ ہم پاکستان میں سائنٹیفک ایکسلنس کو کس طرح سے پروان چڑھا سکتے ہیں, جس کی بنیاد آبویسلی ہمارے نظام تعلیم سے ہوگی. بچوں کو ہم نے نیچے کی سطح پہ سائنس ایجوکیشن دینی ہے, ٹیکنالوجی دینی ہے, بٹ دین جو ہمارے پاس اب وی کینٹ ویٹ فار 20 ایئرس, جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کو بھی ہم کیسے امپرووائز کر سکتے ہیں. جو ہمارے نوجوان اس وقت آ رہے ہیں ان کو ہم کیسے کارآمد بنا سکتے ہیں, اور اپنے سائنس کے نالج کو اپنی اکانومی سے لنک کر کے کمپیٹیٹیونیس کی طرف کیسے جا سکتے ہیں. کیونکہ نالج اکانومی میں ہر ٹریڈیشنل فنکشن کے پیچھے بھی ریسرچ, ڈیولپمنٹ اور نالج لنک ہونا چاہیے, ورنہ ویری سون اٹ ول بی ڈریون آؤٹ آف مارکیٹ. وہ آپ کمپیٹیٹیو نہیں ہو سکتے. اتنی انوویشن ہو رہی ہے, اتنی نالج کی اس میں انٹینسٹی ہے, آپ کے کمپٹیشن کی سطح پہ اگر آپ کے پاس وہ نالج سپورٹ نہیں ہوگی تو یو ول سون بی آؤٹ آف ورک اور آؤٹ آف بزنس. تو یہ ایک آپ کا آج بلانے کا مقصد ہے کہ ہمیں جتنے بھی چیلنجز ہیں, چاہے وہ ایگریکلچر میں ہیں, چاہے وہ واٹر میں ہیں, چاہے وہ انڈسٹری میں ہیں, چاہے وہ کلائمیٹ چینج کے ہیں, چاہے وہ کسی بھی شعبے کے ہیں, میرا بحیثیت انجینئر یہ یقین ہے کہ ہر مسئلے کا حل ہیومن جینیس کے پاس ہے اور وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پاس ہے. ایک وقت تھا جب کہا جاتا تھا کہ لوگ بھوکے مر جائیں گے, قحط آ جائیں گے, لیکن اٹ واز دا جینیس آف سائنس کہ جس نے نئی ورائٹیز پیدا کی, جس نے ایگریکلچرل پروڈکٹ کو 10 گنا بڑھا دیا. آج لوگ کہتے ہیں کہ جی پانی کی کمی سے یہ زمین جو ہے اس پہ انسانی آبادی کو خطرہ ہو جائے گا. میرا یہ یقین ہے کہ یہ جو 70% پانی ہے, ہیومن جینیس ڈیسیلینیشن ٹیکنالوجی کا کوڈ بریک کر کے اکنامک پروسیسنگ کر لے گا, اور سمندر کے پانی کو ہم پی بھی سکیں گے اور اس سے زراعت بھی کر سکیں گے. اٹ از آل ان دا جینیس آف ہیومن مائنڈ, پرووائڈیڈ کہ ہم اس کے لیے اپنے فیکلٹیز کو بروئے کار لائیں اور استعمال کریں. تو انہی الفاظ کے ساتھ اب میں زیادہ لمبا بھاشن نہیں کرنا چاہتا, بٹ آئی وانٹیڈ ٹو شیئر وتھ یو مائی پین کہ آئی واز لٹرلی ان بگ پین. ادر ڈے آئی وینٹ ٹو اکیڈمی آف سائنس. ایک دن مجھے بڑی وہی ڈیسپریشن کی کیوں نہیں ہو رہا, تو میں چلا گیا اکیڈمی آف سائنس. دا مومنٹ آئی انٹرڈ اکیڈمی آف سائنسز مجھے یہ لگا کہ میں کسی قبرستان میں ہوں. وہاں پر اندھیرا تھا, نہ کوئی روشنی تھی, دائیں بائیں میں نے آواز دی تو ہو کا عالم تھا, نہ بندہ نہ بندہ. وہ پتہ چلا جی سیڑھیاں چڑھ کے پیچھے جائیں تو ایک کمرے میں ایک صاحب بیٹھے ہیں. تو آئی واز ویری فرسٹریٹڈ کہ یہ ہمارا عالم ہے کہ جو ہمارا ایپیکس باڈی ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی, کہ اگر اس کو ہم نے قبرستان بنا دیا ہے تو پھر اس ملک میں سائنس کدھر جائے گی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ چیز بھی ہمیں غور کرنی چاہیے کہ جو اتنا بڑا ہم نے انفراسٹرکچرز کھڑے کیے ہوئے ہیں ان کو بھی کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. How can a Pakistani Academy of Sciences be among the top academies of sciences in the world? How can other institutions, Science Foundation اور دوسرے کتنے ادارے ہم نے بنا لیے ہیں سب کو, how can they be put to mainstream اور ان سے ہم
ان کو بروئے کار کریں. اسی طرح جو آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ہیں, شوکت صاحب بیٹھے ہیں, ہم ان کے کسٹوڈین ہیں, ان کے جو کمیشن ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا, لیکن اس میں بھی ہمیں اگر ہم نے کوئی زیادہ اپنی کارکردگی بہتر نہ کی تو یہ کمیشن بھی ہم سے چھین کے کسی اور ملک میں چلا جائے گا جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو زیادہ بہتر لے کر چل رہا ہے. تو اسی لیے آپ سب رہنمائی کریں, آپ میں اتنی زیادہ قابلیت ہے, ایک ایک کا نام دنیا میں پہچانا جاتا ہے. تو اب ہم اپنے ملک کے لیے کس طریقے سے ایک ایسا روڈ میپ بنائیں کہ جس سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایکسلنس حاصل کریں اور اس کو اپنی اکانومی کی ترقی کا ذریعہ بنائیں, ڈرائیور آف گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ بنائیں. انہی الفاظ کے ساتھ I stop here and I look forward to your suggestions and I will also propose that this should become a permanent group. You know, you can decide how long, how frequently we should meet, every 2 months, every 3 months. And then we should also review کہ جو باتیں ہم نے کی ہیں اس پہ کس حد تک ہم عمل کر پائے ہیں اور آئندہ کے لیے پھر اس کو لے کے چلیں. تو آئی تھنک اگر یہ ایک نقطہ بنیاد رکھا جائے یہاں پہ تو شاید یہ ایک اچھے سفر کا آغاز ہوگا. بہت شکریہ.